بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ ہمارا C++ کورس کا پہلا لیکچر ہے جس کو ہم نے ان دوستوں کے لیے ڈیزائن کیا ہے جن کا کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اس لیے اسے ہم بالکل بیسک سے شروع کریں گے اور آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جایا کرے۔ اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ ویڈیو آپ کے کسی دوست کے کام آ سکتی ہے تو اس کے ساتھ شیئر کریں۔ آج ہم اس لیکچر میں C++ کے پروگرام کا بیسک سٹرکچر دیکھیں گے۔ ویڈیو کی لینتھ کو مناسب رکھنے کے لیے اس لیکچر کو ہم 2 ویڈیوز میں مکمل کریں گے اور 4 حصوں میں پڑھیں گے۔ پہلی ویڈیو میں ہم 2 حصے پڑھیں گے۔ پہلا ہوگا پری پروسیسر ڈائریکٹیوز کا اور دوسرا ہوگا کانسیپٹ آف نیم اسپیس کا۔ اور دوسری ویڈیو میں ہم فنکشن مین کو پڑھیں گے اور باڈی آف فنکشن مین کو پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ C++ کے پروگرام کو کسی بھی ٹیکسٹ ایڈیٹر میں لکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کورس میں ہم ڈیو C++ کا استعمال کریں گے۔ اس لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ بھی ڈیو C++ انسٹال کر لیں۔ آپ کی سہولت کے لیے اوپر ایک لنک دیا گیا ہے جس میں ڈیو C++ کو انسٹال کرنے کا مکمل طریقہ موجود ہے اور آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف جو ہے پری پروسیسر ڈائریکٹیوز کا۔ آپ اگر دیکھیں تو اسکرین کے اوپر ایک C++ کا پروگرام ڈسپلے ہو رہا ہے۔ یہ فائل ڈیو C++ میں کریٹ کی گئی ہے۔ اگر آپ نیو فائل کریٹ کرنا سیکھنا چاہتے ہو تو اوپر دیے گئے لنک پر کلک کریں تو آپ کو نئی فائل کریٹ کرنے کی مکمل تفصیل اس میں مل جائے گی۔ اس پروگرام میں جو سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے یہ ہیش سمبل سے شروع ہوتا ہے اور یہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے پری پروسیسر ڈائریکٹیو کا سنٹیکس ہے جس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور اس سنٹیکس کے نیچے آپ دیکھیں تو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر کے اسی سنٹیکس کو لکھا گیا ہے تاکہ میں آپ کو بہتر طریقے سے سمجھا سکوں۔ پری پروسیسر کے ڈائریکٹیو کے سمبل کے بعد پری پروسیسر ڈائریکٹیو کا نام آتا ہے، اور یہ ڈائریکٹیوز ایک سے زیادہ ہیں، لیکن ہم اس لیکچر میں صرف ایک کا ذکر کریں گے جو انکلوڈ ڈائریکٹیو ہے۔ اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہو تو اوپر والے لنک پر کلک کریں تو آپ کو مزید ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ اس نام کے بعد اینگل بریکٹس کے درمیان ایک فائل کا نام لکھا جاتا ہے جس کو ہم ہیڈر فائل کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں جس ہیڈر فائل کا نام لکھا گیا ہے وہ ہے IOStream۔ پری پروسیسر ڈائریکٹیو جو انکلوڈ ہے اس کا فنکشن یہ ہے کہ جب کمپائلر اس کو پڑھتا ہے تو وہ اس پری پروسیسر ڈائریکٹیو کی اسٹیٹمنٹ کو ہیڈر فائل کے کانٹینٹس کے ساتھ ریپلیس کر دیتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری لائن نمبر 1 پر لکھی ہوئی لائن جو ہے وہ IOStream کی پوری فائل کے کانٹینٹ کے ساتھ ریپلیس ہو جائے گی، اور اس طرح اس عمل کے بعد جو فائل ہوگی اس کا سائز ممکن ہے کئی ہنڈریڈز آف لائنز میں ہوگا۔ وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ جو فائل آپ نے انکلوڈ کی ہے اس کا سائز کتنا بڑا تھا۔ امید ہے آپ کو پری پروسیسر ڈائریکٹیو کا فنکشن پتہ چل گیا ہوگا اور آپ کو اس انکلوڈ کے ڈائریکٹیو کا مقصد بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف جو ہے کانسیپٹ آف نیم اسپیس۔ اگر ہم اس کو ایک سمپل طریقے سے ڈیفائن کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں A namespace in C++ is like a container that groups related things like function, variables, and classes together under one name to avoid confusion or conflict۔ یہ ایک سمپل ڈیفینیشن ہے اور اس کے اوپر ہم 3 چیزوں کے اوپر غور کریں گے۔ جو پہلا لفظ ہے وہ ہے کنٹینر۔
یعنی یہ نیم سپیس جو ہوتی ہے ایک کنٹینر ہوتا ہے کس چیز کا؟ ریلیٹڈ چیزوں کے گروپس کا. اور تیسری بات ہے کہ یہ انڈر ون نیم ہوتا ہے، ایک نام کے اندر ہوتا ہے. اور اس کا بنیادی مقصد نیمنگ کانفلکٹ کو ایوائڈ کرنا ہوتا ہے اور کوڈ کو آرگنائز کرنا ہوتا ہے. اب یہاں پر جس چیز کے سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ نیمنگ کانفلکٹ کیا ہوتا ہے. جو پروگرام کا سائز بڑھتا گیا، پروگرام ڈیولپ کرنے کے لیے ایک سے زیادہ پروگرامرز کو کنکرنٹلی یعنی ایک ہی ساتھ کام کرنا پڑا. اب اگر میں آپ کو گوگل کروم کی مثال دوں جس کو آپ روزانہ استعمال کرتے ہوں گے، اس میں کئی سو پروگرامرز نے حصہ لیا اور 4 سے زیادہ لینگویجز استعمال کی، جن میں سے مین لینگویج ہیں C++، جاوا اسکرپٹ، پائتھون وغیرہ وغیرہ. اب ایسے حالات میں جہاں ہنڈریڈز آف پروگرامرز کام کر رہے ہوں اور مختلف لینگویجز پہ کام کر رہے ہوں اور علیحدہ علیحدہ اپنی ٹیموں میں کام کر رہے ہوں، تو نیمنگ کانفلکٹ کو ایوائڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور نیمنگ کانفلکٹ والے پروگرام کو کمپائلر کمپائل نہیں کرتا. یہ وہ مجبوری تھی جس کی وجہ سے ایسی ٹیکنیک کا استعمال کرنا پڑا جسے ہم آج نیم سپیس کہتے ہیں. اس نیم سپیس کو ہم اپنی ریئل لائف میں فیملی سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ریئل ورلڈ میں فیملی نیم اس فیملی میں رہنے والے ممبرز کے گروپ کو ظاہر کرتا ہے اور فرسٹ نیم اس انڈیویجول کی آئیڈینٹی کو ظاہر کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر فیملی نیم اسمتھ ہے اور اس میں اس کے انڈیویجول ممبرز 3 ہیں، جان، میری اور ایلس، اور ایک دوسری فیملی ہے جس کا فیملی نیم جانسن ہے، اس کے اندر بھی ایک ممبر ہے جو جان ہے، تو اگر ہم صرف جان کو استعمال کریں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کس جان کی بات کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم کہیں گے اسمتھ جان یا جانسن جان تو اس سے یہ بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ ہم کس جان کی بات کر رہے ہیں اور کوئی کانفلکٹ نہیں ہوگا. یہی استعمال نیم سپیس کا ہے. اس ایگزامپل میں فیملی نیم ایک کنٹینر سمجھ سکتے ہیں جو ریلیٹڈ ممبرز کو گروپ کرتا ہے اور اس کے نیمنگ کانفلکٹ سے بچاتا ہے. امید ہے آپ نیم سپیس کا کانسیپٹ سمجھ گئے ہوں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کانسیپٹ کا استعمال ہم اپنے C++ کے پروگرام میں کیسے کر سکتے ہیں. نیم سپیس کانسیپٹ کا بنیادی مقصد نیمنگ کانفلکٹ سے بچنا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیمنگ کانفلکٹ اگر ہو تو کمپائلر کیا کرتا ہے. یہاں پر میں ایک ویریبل x ڈیفائن کرتا ہوں اور پھر دوبارہ اس کو ڈیفائن کرتا ہوں اور ابھی میں اس کو کمپائل کرتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں یہ ایرر مجھے مل رہی ہے ری ڈیکلیریشن آف انٹیجر x. تو ابھی تو یہ اللاجیکل ہے کہ ایک ہی پروگرام کے اندر جو چند لائنوں کا ہے اس کے اندر میں نے ایک ہی ویریبل کو 2 دفعہ ڈیفائن کر دیا. اگر پروگرام بڑا ہو تو مختلف ٹیمیں کام کر رہی ہوں تو اس میں ممکن ہے کہ ایک ٹیم x ڈیفائن کر رہی ہے اور دوسری بھی x ڈیفائن کر رہی ہے گلوبل سکوپ میں. تو اس طرح ری ڈیکلیریشن آف انٹیجر x یا جو بھی ویریبل یا آئیڈینٹیفائر ڈیفائن کیا ہوگا اس کی ایرر آپ کو ملے گی. تو اس طرح کی ایررز کو ایوائڈ کرنے کے لیے ہم نیم سپیس کے کانسیپٹ کو مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں. پرائمری طور پر اس کے 3 طریقے ہیں، جس میں ایک طریقہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم نے فیملی کے کانسیپٹ کو یوز کیا، فیملی نیم اور فرسٹ نیم کا. ابھی میں یہاں سے یہ ریموو کرتا ہوں
یہ ویریبل بھی جو ڈیفائن کیے تھے یہ بھی ریموو کرتا ہوں، اور ابھی یہ صرف سی آؤٹ جو لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ میں کمپائل کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں تو اب بھی مجھے ایرر مل رہا ہے، لیکن اب یہ ایرر کس قسم کا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے سی آؤٹ واز ناٹ ڈکلیئرڈ ان دس اسکوپ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سی آؤٹ ابھی کمپائلر کو پتہ نہیں کہ یہ کیا چیز ہے، اور جتنی دیر تک ہم بتائیں گے نہیں اتنی دیر تک یہ ایرر موجود رہے گا۔ اس ایرر کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک طریقہ تو یہ ہے جو ہم نے فیملی نیمنگ میں یوز کیا تھا، یعنی اگر ہم اس کو پری فکس کر دیں نیم سپیس کے ساتھ تو یہ ایرر ریموو ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ یہاں پر مجھے پتہ ہے کہ یہ سی آؤٹ کا آبجیکٹ جو ہے یہ اسٹینڈرڈ لائبریری کا ایک حصہ ہے جہاں سے ہمیں نیم سپیس ایس ٹی ڈی ملتی ہے، اور یہ نیم سپیس ایس ٹی ڈی ہمیں کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ یہ جو ہم نے پہلی لائن میں انکلوڈ کی اسٹیٹمنٹ لکھی ہے آئی او اسٹریم، تو یہ ان پٹ آؤٹ پٹ اسٹریم ہے، اور ان پٹ آؤٹ پٹ سے ریلیٹڈ جو کلاسز جو آبجیکٹ جو چیزیں ہیں وہ ہمیں اس سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم سی آؤٹ سے پہلے ایس ٹی ڈی کولن کولن لگا دیتے ہیں تو یہ ایرر ریزالو ہو جائے گی۔ آئیے کمپائل کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں کوئی ایرر نہیں ہے، اور اگر میں اس کو رن کروں تو ہمیں یہ آؤٹ پٹ دے دیتا ہے۔ یہ طریقہ جو ہم نے استعمال کیا ہے اس کو فلی کوالیفائڈ نیم کا طریقہ کہتے ہیں، یعنی ہم اس آبجیکٹ کو فلی کوالیفائی کر دیتے ہیں کہ یہ کس نیم سپیس سے اس کو لینا ہے۔ جو دوسرا طریقہ ہے اس کو یوزنگ ڈیکلیریشن کہتے ہیں۔ یہ طریقہ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہمیں ایک ہی نیم سپیس کے آبجیکٹ کو ریپیٹڈلی استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے اگر مجھے یہ لائن اتنی دفعہ ریپیٹ کرنی ہوگی تو مجھے ہر دفعہ ایس ٹی ڈی کو سی آؤٹ سے پہلے لکھنا ہوگا، یعنی کوالیفائی کرنا ہوگا۔ ایسی صورت میں ہم یہ دوسرا آپشن یوز کرتے ہیں۔ تو یہاں اگر میں لکھوں یوزنگ ایس ٹی ڈی کولن کولن سی آؤٹ، تو ایسی صورت میں مجھے نیچے والی لائنز میں جتنی جگہوں پہ بھی میں نے سی آؤٹ استعمال کیا ہے مجھے اس کو کوالیفائی کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اور اس کو یوزنگ ڈیکلیریشن کہتے ہیں۔ آئیے میں اس کو ریموو کرتا ہوں جو ایس ٹی ڈی کولن کولن میں نے ہر دفعہ لکھا ہوا ہے، اور پھر اس کو کمپائل کرتے ہیں۔ اب یہ ریموو ہو گئے، کمپائل کرتا ہوں۔ کوئی ایرر نہیں، رن کرتا ہوں، اور ہمارے لکھنے کے مطابق کوڈ کے مطابق ہمیں آؤٹ پٹ مل گئی۔ تیسرے طریقے کو ہم یوزنگ نیم سپیس ڈائریکٹیو کہتے ہیں، اور یہ اس صورت میں استعمال ہوتا ہے کہ جب ایک ہی نیم سپیس میں مجھے ایک سے زیادہ آبجیکٹ کو استعمال کرنا ہو۔ مثال کے طور پہ اس میں ایک ان پٹ کے لیے ویریبل ڈیفائن کرتا ہوں، اور میں اس میں ان پٹ لیتا ہوں، لیکن ان پٹ سے پہلے میں ایک میسج لکھتا ہوں، اور یہاں میں ایک آبجیکٹ یوز کر رہا ہوں جو ان پٹ لینے کے لیے ہے۔ اب میں اس کو کمپائل کرتا ہوں، تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ سی آؤٹ کے لیے تو ہمیں کوئی ایرر نہیں ملا، لیکن ہمیں سی ان کے لیے ایک ایرر ملا ہے، اور چونکہ سی ان کا ہم نے اس کو بتایا نہیں، تو میرے پاس یہاں پر دو آپشن ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ میں اس سی ان کو بھی کوالیفائی کر دوں
یعنی اس طرح لکھ دوں std::cn. تو اگر اب میں کمپائل کروں گا تو مجھے کوئی ایرر نہیں ملے گا. دوسرا طریقہ میرے پاس یہ ہے کہ میں اس کو یوزنگ ڈکلیریشن کا استعمال کروں. اگر میں اس کو بھی استعمال کروں گا تو مجھے کوئی ایرر نہیں ملے گا. اگر آپ نے بہت زیادہ آبجیکٹ استعمال کرنے ہوں اور بہت زیادہ دفعہ استعمال کرنے ہوں یعنی ریپیٹڈلی استعمال کرنے ہوں تو پھر ہم ایک اور صورت استعمال کرتے ہیں جس کو ہم یوزنگ نیم اسپیس ڈائریکٹیو کہتے ہیں. اور اس میں یہ ہم ریموو کر دیتے ہیں اور ایک سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں اور پھر ہمیں کسی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم کسی بھی آبجیکٹ کو کوالیفائی کریں. ابھی میں اس کو کمپائل کرتا ہوں تو ہمیں کوئی ایرر نہیں ملی. ابھی اگر میں اس کو رن کروں تو یہ ان پٹ کے لیے میرے سے نمبر مانگ رہا ہے تو میں لکھتا ہوں 44 اور اگر اس کو میں انٹر کر دیتا ہوں تو وہی 44 جو میں نے انٹر کیا ہے وہ اس نے پرنٹ کر دیا ہے ہیلو ورڈ سے پہلے، جو کہ پہلی لائن پہ ہیلو ورڈ لکھا ہوا ہے. تو یہ پرائمری 3 طریقے ہیں نیم سپیس کو استعمال کرنے کے. جیسے میں نے کہا اور بھی طریقے ہیں، یعنی نیسٹڈ نیم سپیس ہے اور ایلیس ہے نیم سپیس کا، لیکن ان کو ہم آج ڈسکس نہیں کریں گے. امید ہے آپ کو نیم سپیس کا کانسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا اور اس کا استعمال بھی سمجھ آ گیا ہوگا. تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں.